بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کامیاب لوگوں کی خصوصیات کے اوپر۔ دنیا میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے، اس کی یہ وش ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور کامیاب ہونے کے لیے انسان کو چند لوگوں کی خصوصیات کو اپنانا پڑتا ہے، کچھ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے بہت تھوڑے سے ٹائم کے اندر کہ کامیاب لوگوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کون سے کام ہم کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا انسان کوشش کرتا ہے۔ انسان کی کوشش جتنی پختہ ہوگی، جتنی زیادہ ہوگی، جتنی لگن سے وہ کوشش اور محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی کامیابی انسان کو دیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب ہم کام سٹارٹ کر رہے ہیں، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی آپ کسی فرم میں کام کرتے ہیں، کسی آفس میں کام کرتے ہیں، گھر کا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ کام دیا گیا ہوا ہے کوئی، تو اس کے اوپر آپ کام کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے پلاننگ کرنی ہے اس کام کے بارے میں۔ پلاننگ کے ساتھ ساتھ مشاورت کرنی ہے جی۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ مشاورت کریں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی ڈیسیژن لینا ہے، اس سے پہلے اپنے خصوصی لوگ جو ہیں، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، ان سے مشاورت ضرور کر لیں جی۔ اس کے بعد جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، اس کام کو کرنے سے پہلے اس کے فوائد اور اس کے نقصانات کی ایک پوری لسٹ تیار کریں۔ عمومی طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف اس کے فائدے دیکھتے ہیں، نقصانات نہیں دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے لسٹ تیار کرنی ہے، اس کے فائدے الگ لکھنے ہیں، اس کے نقصانات الگ لکھنے ہیں۔ ان میں سے جو ہمیں بہتر لگے، فوائد زیادہ ہیں، نقصانات کم ہیں، تو آپ جو بہتر سمجھیں اس میں وہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم بات اس ٹاپک پہ آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو کام جو کرنے جا رہے ہیں اس کے مطابق آپ کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ جو انسان کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے وہ انسان کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اور خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ جو لازم و ملزوم دونوں چیزیں ہیں، احساس ذمہ داری۔ دیکھیں، انسان خود اعتماد بھی ہو، اوور کانفیڈنس بھی ہو جائے، لیکن جب اس کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے تب تک وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیں، کامیابی کا سب سے بڑا راز جو ہے وہ خود اعتمادی ہے، اور اس کے ساتھ احساس ذمہ داری ہے۔ یہ اپنے اندر ہنر پیدا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ نے خود اعتمادی بھی پیدا کر لی، آپ کے اندر احساس ذمہ داری بھی آ گئی، آپ نے پلاننگ بھی کر لی، تو پھر آپ نے سب سے اہم بات یہ ہے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد کامیابی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور اللہ پر اعتماد اور بھروسہ اور توکل رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب کسی کام کا عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، تو پھر اللہ پر توکل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے جی۔ اور اس کے بعد اب کسی آپ آفس میں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری کے مالک ہیں، اسکول کے مالک ہیں، یا کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، یا جو بھی آپ کے فیلڈ ہے اس کے اندر آپ کے ماتحت اگر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کے معاونین ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اپنے ساتھ کام کرنے والے جو افراد ہیں ان کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ کام کرنے میں فخر محسوس کریں۔ وہ فخر کریں کہ میں آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور اگر ان کی صلاحیتوں سے بھرپور مستفید ہونا چاہتے ہیں تو پھر میرے بھائی ان کے اوپر اعتماد کرنا سیکھیں۔ صرف اپنے اوپر اعتماد نہ کریں، ہر معاملے میں اپنے اوپر اعتماد نہ کریں کہ میں ہی ہوں، سب آل ان ون میں ہی ہوں۔ نہیں، اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، جو آپ کے معاونین ہیں، ان پر اعتماد کرنا سیکھیں، اور ان کو ماحول دیں، سٹریس نہیں دیں، ان کو خوشی والا ماحول دیں۔ آپ سے کام کرتے ہوئے وہ خوش بھی ہوں، برڈن فیل نہ کریں، سٹریس فیل نہ کریں۔
تو پھر ایک آپ کامیاب شخصیت بن سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جب آپ نے کوئی معاملہ طے کر لیا، آپ نے اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا، تو پھر اس معاملے کے بارے میں فیڈ بیک ضرور لیتے رہیں جی۔ فیڈ بیک لیں اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتے رہیں۔ فیڈ بیک لیں آپ، اس میں کچھ اچھے آئیڈیاز آئیں گے آپ کے پاس اس کی سکسیس کے بارے میں، کچھ ایسے معاملات جس میں آپ کچھ گیپ ہوگا اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ غلطیوں سے سیکھنا ایک کامیاب ترین انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن کامیاب انسان ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور ان کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں پر لوگوں کی کچھ نشانیاں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلطی کرتے ہیں اس کو سدھار لیتے ہیں، پھر غلطی کرتے ہیں، پھر ٹھیک کرتے ہیں، پھر غلطی کرتے ہیں، پھر سدھارتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بار غلطی ہو گئی اس کے بعد اس غلطی پر ایسا فوکس کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں، ورک کرتے ہیں، اس کی تہہ تک جاتے ہیں کہ دوبارہ وہ غلطی نہیں دہراتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے بھائی کہ وہ غلطی کرنے کے لیے جب کام کرتے ہیں تو اتنا اس کے اوپر ورک کرتے ہیں، اتنا ورک کرتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں، اتنی پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو میں نے شروع میں کہا کہ ان سے غلطی کے امکانات انتہائی کم رہ جاتے ہیں، بلکہ غلطی ہوتی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے یہ لاسٹ والے بننے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کا ریکارڈ کا حصہ بنائیں، ریکارڈ رکھیں، اس کام کا ریکارڈ رکھیں، ریٹن فارم میں ریکارڈ رکھیں۔ یہ بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے، اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گا۔ اس کے بعد سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ منافقت ہے۔ آپ اپنے ادارے یا اپنے مفاد کی خاطر کبھی بھی اپنے معاونین کے اوپر ان کے ساتھ منافقت نہیں کریں۔ یاد رکھیں میں اس پر لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنے والا۔ منافق انسان جو ہے وہ اللہ کے دربار میں سزا یافتہ مجرم ہے۔ اگر آپ سزا یافتہ مجرم ہیں تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جب انسان کام کرتا ہے تو کام کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کا سہارا لیتا ہے، اپنے معاونین کا سہارا لیتا ہے، اپنے ماتحت لوگوں کا سہارا لیتا ہے۔ تو انسان جیسے ایک انگلی سے پکڑ کر پینسل ایک انگلی سے پکڑ کر نہیں لکھ سکتا ہے، اسی طریقے سے انسان اپنے معاونین کے بغیر زیرو ہے۔ تو آپ نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اپنی کامیابی کا سارا صحرا اپنے معاونین کے سر سجائیں، چھوٹے سے چھوٹے بندے سے لے کر اعلیٰ افسر تک سب کے ساتھ آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کریں، ان کی مجبوریوں سے کبھی فائدہ نہ اٹھائیں، ان کو انعامات سے نوازیں۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں، آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے آپ لوگوں نے اگر کامیاب ہونا ہے تو ان چیزوں کے اوپر خاص طور پر فوکس کرنا ہے، خاص طور پر ان پر امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اپنے ذہن کو صاف رکھیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ منافقت کا عنصر کبھی اپنے اندر نہ آنے دیں، کبھی بھی نہ آنے دیں۔ اور یاد رکھیں اپنے معاونین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ انتہائی کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ان خصوصیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ لوگوں سے اسی سے اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ۔